الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. گزشتہ جو سیشنز ہوئے تھے اس میں ہم نے پہلے پارے کو مکمل کیا تھا اور اس کے اندر جو واقعات بنی اسرائیل کے تعلق سے بیان کیے گئے تھے اور پھر آخر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت تھی اور پھر اسی کے بعد اختتام ہوا تھا پہلے پارے کا. اب آج ہم شروعات کریں گے دوسرے پارے کی، جس میں قبلے کی تبدیلی، یہودی پروپوگنڈا اور اصل حقیقت کیا تھی، اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. چونکہ جیسا کہ یہ بتایا گیا تھا کہ پہلے جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے. چنانچہ جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہجرت کے کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. یہ حکم ملا تھا اللہ تعالیٰ کا اور اصل یہی تھا، ایک امتحان لینا تھا. وہ امتحان اللہ کی طرف سے لیا گیا کہ یہ دیکھنا تھا کہ کعبے کی جو محبت ان حضرات کے دل میں ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں یا اللہ کے احکام کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ کا حکم تھا کہ اس طرف رخ کرنا ہے. اس کے بعد پھر اللہ ہی نے یہ حکم دیا کہ مسجد حرام کو قبلہ بنانا ہے اور اس کی طرف رخ کرنا ہے. تو اس کے تعلق سے یہاں پر بیان اس میں آ رہا ہے سورۃ البقرہ کے اس حصے میں جو دوسرا پارہ ہے، اور اس کے علاوہ پھر جو لوگوں کی باتیں تھی اس کا بھی تذکرہ ہے یہاں پر موجود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. نادان لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اس قبلے سے کس نے ہٹا دیا ہے، جو ان کا قبلہ تھا جس کی طرف یہ رخ کر رہے تھے اس سے کس نے ان کو ہٹا دیا ہے، آخر کیوں انہوں نے اپنے قبلے کو تبدیل کر لیا ہے. سیقول السفہاء من الناس، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ نادان لوگ یہ بات ضرور کہیں گے، یہ اعتراض ضرور کریں گے کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان مسلمانوں کو اس قبلے کی طرف سے کس نے ہٹا دیا ہے، کس نے ان کے رخ کو پھیر دیا ہے جس کی طرف یہ رخ کرتے تھے. قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، جس سمت بھی رخ کرو گے اللہ کو پالو گے. مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے. چنانچہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے، اس نے حکم دیا ہے اور جو حکم اس نے دیا ہے عمل اسی پر ہوگا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے اس طرح اے مسلمانوں، اللہ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اے مسلمانوں تم کو درمیانی امت بنایا ہے، افضل امت بنایا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو درمیانی امت بنایا ہے. اس سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں ان کے بارے میں قرآن میں بیان ہے، نبی کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا ہے. اب قیامت میں اللہ تعالیٰ اس امت سے گواہی لیں گے
اور پچھلی امتوں کے بارے میں قرآن کی بنیاد پر، نبی کی زبان کی بنیاد پر یہ امت گواہی دے گی، یہ امت بتائے گی کہ ہاں کس طرح لوگوں نے زیادتیاں کی اور کس طرح نوح کو جھٹلایا، لوط کو جھٹلایا، صالح کو جھٹلایا، شعیب کو جھٹلایا، اور کس طرح نافرمانیاں دیگر اقوام نے کی ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ تمہیں افضل امت بنایا ہے، تمہیں گواہ بنایا ہے۔ اور یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے بھی یہ جو امت ہے، امت محمدیہ ہے، اس کو گویا ایک حیثیت ایسی دی ہے کہ اگر اس امت کے حالات درست ہوں گے پوری دنیا چین و سکون سے رہے گی، اس امت کے حالات درست نہیں ہوں گے دنیا کی صورتحال درست نہیں ہوگی، چونکہ یہی وہ امہ واحدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نافذ کرنے والی، اس پر عمل کرنے والی، اس کا حکم اس کی زمین پر گویا اپلائی کرنے والی ہے۔ جب اس امت میں کمی آئے گی، جب یہ امت اپنے فرض سے کوتاہی کرے گی، جب یہ امت اپنے راستے کو چھوڑے گی، تو دنیا میں بگاڑ آئے گا، فساد آئے گا، کرپشن پھیلے گا، ہر طرف سے پھر بگاڑ و فساد ہوگا، لوگ چین سے نہیں رہیں گے، دنیا کی صورتحال درست نہیں ہو سکتی، چونکہ اللہ نے اس امت کو درمیانی امت بنایا ہے۔ تو اس امت کے حالات درست ہوں گے، دنیا کے حالات درست ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ فرمایا گیا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ امت کے لوگوں تم گواہ بنو گے دوسری اقوام پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بنیں گے، تمہارے جو کام ہوں گے، تمہارے جو اعمال ہوں گے، تمہارے جو کرتوت ہوں گے، تمہاری جو صورتحال ہوگی، اس کی گواہی اللہ تعالیٰ رسول سے لیں گے۔ اور رسول کیا گواہی دیں گے؟ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، رسول اللہ میاں سے شکایت کریں گے کہ اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اگر یہ قوم قرآن کو لے کر آگے بڑھتی جیسے اس کو لے کر آگے بڑھے تھے سعد ابن ابی وقاص اور خالد ابن الولید اور عمرو ابن العاص اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور وہ دیگر فاتحین جو آ کر آگے اس قرآن کو لے کر بڑھ رہے تھے اور انہوں نے فتوحات کے بازار لگا دیے تھے، وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے تھے، اگر یہ امت بھی قرآن کو لے کر آگے بڑھتی تو یہ اسی طرح کامیاب ہوتی۔ ضرورت اسی بات کی ہے کہ امت اپنے حالات کو درست کرے، قرآن پر آئے، دین کو پوری طرح اختیار کرے، تو ظاہر سی بات ہے دنیا کے بھی حالات درست ہوں گے۔ اور چونکہ یہ یاد رکھے کہ رسول گواہی دینے والے امت کے بارے میں رسول کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں اور وہ گواہی دیں گے اس امت کے بارے میں، چنانچہ امت کو اپنے معاملات درست کرنے چاہیے۔ اس کے بعد پھر آگے ارشاد فرمایا گیا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو قبلہ ہم نے پہلے مقرر کیا تھا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جو ہم نے قبلہ مقرر کیا تھا تم اس کی طرف رخ کر رہے تھے، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ دیکھیں مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے، یعنی کون ہے جو اللہ کے حکم کی اتباع کرتا ہے، اور کون ہے جو ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جاتا ہے، الٹے پاؤں رخ موڑ لیتا ہے، یعنی مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کون ہے جو پیغمبر کی بات مان کر مسجد اقصیٰ کو قبلہ مان رہا ہے، قبلہ اول کی طرف رخ کر رہا ہے، اور کون ہے جو کعبہ مقدسہ کی طرف اللہ کا حکم آنے سے پہلے رخ کر رہا ہے۔ تو یہ دیکھنا تھا کہ کون مرتد ہوتا ہے اور کون پیروی کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ تبدیلی بڑی ہی بھاری، بڑی ہی گراں تھی، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں تھی جن کو اللہ نے ہدایت سے نواز رکھا ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جن کو اللہ نے ہدایت سے نواز رکھا ہے ان کے لیے تو اللہ کا ہر حکم پہلے ہے،
پھر ان کا تو یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں وہ اللہ کے احکام کو ترجیح دیتے ہیں، پھر چاہے وہ ان کے خاندان کی بات ہو، ان کی اپنی جان کی بات ہو، ان کے کسی بھی چیز کی بات ہو، وہ ترجیح اللہ کو دیں گے، اللہ کے رسول کو دیں گے، اللہ کے حکم کو دیں گے، اللہ کے رسول کے حکم کو دیں گے۔ تو بس یہی دیکھنا تھا، یہی امتحان تھا اللہ کی طرف سے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ بعض لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی تھی کہ اچھا اگر قبلہ تبدیل ہو رہا ہے، پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے تھے اور اب کعبہ مقدسہ کی طرف رخ پھیر رہے ہو، تو پھر نمازوں کا کیا ہوگا؟ تمہارا معاملہ تو ڈاواڈول ہے، پہلے والی نمازیں درست نہیں تھی، اب والی نہیں تھی، یا وہ ضائع ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا، تمہاری نمازوں کو اللہ نے ضائع نہیں کیا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑی شفقت کا، بڑے رحم کا معاملہ فرمانے والے ہیں، لہٰذا جو عبادتیں تم نے پہلے اس کے حکم کے مطابق کی وہ بھی قابل قبول تھی، اور اب جو اس کے حکم کے مطابق ہوں گی وہ بھی اللہ قبول فرمائیں گے۔ اس کے بعد پھر آگے ارشاد فرمایا گیا قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف رخ اٹھا کر دیکھتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ قبلے کی تبدیلی کا فیصلہ آئے گا، اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے نگاہیں اٹھا کر، تو اللہ نے یہ بات قرآن میں ارشاد فرمائی کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسمان کی طرف آپ کی نگاہیں اٹھ رہی ہیں، اور فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم قبلے کا تعین اس طرف کر دیں گے جو آپ کو پسند ہے، جو آپ چاہتے ہیں، ہم قبلے کا رخ ادھر پھیر دیں گے، یعنی قبلہ منتقل کر دیں گے، مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف اس کو پھیر دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر یہ حکم آ ہی گیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کیا کریں۔ اس لیے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں جو اسلام سے واقف نہیں ہیں، دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کعبے کی طرف رخ کیوں کرتے ہو؟ ہمارے لوگ جو کم جانتے ہیں وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر تو مساجد بھی ہیں، دیگر مسجدیں بھی ہیں، وہ اللہ کا ایک خاص گھر ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے قرآن مجید میں کہ ہمیں اس کی طرف رخ کرنا ہے، اور پھر اللہ کے حکم کے بعد پھر چوں چرا کی اور کسی کیوں کی اور کسی وائے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ اس کا جو آرڈر ہے، اس کا جو حکم ہے وہ لاسٹ ہے، وہ فائنل ہے، جو حکم اس نے فرما دیا بس ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اس کے مطابق اپنی عبادت کرنا ہے۔ اگر اس نے فرمایا ہے کہ تمہیں قبلہ رخ کرنا ہے، کعبہ مقدسہ کو قبلہ بنانا ہے اور اسی طرف رخ کرنا ہے مسجد حرام کی طرف، تو بس ہمارے لیے آخری بات یہی ہے، اب اس کے بعد سوالات کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، آگے ارشاد فرمایا گیا کہ جہاں بھی تم ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، یعنی جو لوگ مکہ مکرمہ میں موجود تھے تو ظاہر ہے ان کے لیے تو بالکل سامنے ہے حرم، وہ وہاں رخ کر رہے ہیں، جو مدینہ منورہ میں تھے وہ جزیرۃ العرب کے اندر ہے، قریب ہے، وہ رخ کر رہے ہیں، اب ان کی سمت طے ہے۔ لیکن اگر تم ہندوستان میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، امریکہ میں ہو، دنیا کے کسی ملک میں ہو، تمہیں رخ کرنا ہے مسجد حرام کی طرف، کعبہ مقدسہ کی طرف، اس کو اپنا قبلہ بنانا ہے، اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا گیا اس کے بعد وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں اور عیسائی ہیں،
وہ قبلے کی تحویل کے بارے میں، تبدیلی کے بارے میں خوب اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ چیز برحق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے قبلے کے رخ کو تبدیل کیا ہے، اس کی تحویل ہوئی ہے، اس کو چینج کیا ہے مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف، یہ برحق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ اعمال وہ کرتے رہتے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اللہ فرما رہا ہے ایک طرف اہل کتاب جانتے ہیں، دوسری طرف ان کی صورتحال یہ ہے کہ آپ انہیں کیسی بھی دلائل دے دیں، کیسی بھی نشانیاں لا کر پیش کر دیں، کتنا بھی انہیں سیٹسفائی کرنے کی، مطمئن کرنے کی کوشش کر لیں، ما تبعوا قبلتک، وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، وہ پیروی نہیں کریں گے اس قبلے کی جس کو آپ فالو کرتے ہیں، جس کی طرف آپ رخ کرتے ہیں، وہ اس کو نہیں مانیں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے قبلے کو اختیار کرنے والے نہیں ہیں چونکہ انہوں نے اپنے اعتبار سے اپنا قبلہ بنا رکھا تھا۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور یہ یہودی اور عیسائی یہ آپس میں خود ایک دوسرے کے قبلے کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں، یہ بات کو نہیں مانیں گے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو ہی تسلیم نہیں کرنے والے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اب قطعی طور پر حقیقت کا علم ہو جانے کے بعد، وحی آ گئی، علم آ گیا، اللہ نے صریح حکم نازل فرما دیا کہ قبلہ کون سا ہے، کس طرف رخ کرنا ہے، اس کے بعد اگر آپ نے ان کی اتباع کی تو پھر آپ بھی غلط کاروں، ظالموں، زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، چونکہ اللہ کا جو حکم نازل ہو گیا اس پر ایمان رکھنا ہے، اسے ماننا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرنا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا گیا اگلی آیت میں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی یہودی اور عیسائی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو جانتے ہیں، چونکہ اولاد ماں باپ کے سامنے پیدا ہوتی ہے، پلتی ہے، بڑھتی ہے، اس کی فطرت، اس کی عادت، اس کے اخلاق، اس کی ایک ایک چیز سے والدین واقف ہوتے ہیں، اس کے بالمقابل اولاد ہوش سنبھالتی ہے، پھر وہ والدین کو دیکھتی ہے، تو جتنا اولاد کو ماں باپ جانتے ہیں، پیرنٹس جانتے ہیں، اتنا اولادیں پیرنٹس کو نہیں جان پاتی ہیں، ماں باپ زیادہ اچھے سے جانتے ہیں۔ فرمایا کہ رسول آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی اسی طرح جانتے تھے، اسی طرح واقفیت رکھتے تھے، اللہ نے نشانیاں بیان فرمائی تھیں ان کے سامنے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن ان کا ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے، ایک گروپ ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمایا الحق من ربک، اللہ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے کتاب برحق ہے، قبلے کی تبدیلی برحق ہے، ہر چیز جو اس نے نازل فرمائی ہے۔ آگے فرمایا گیا فلا تکونن من الممترین، آپ ہرگز اس موضوع پر کسی بحث کے چکر میں نہ پڑیں، کسی طرح کے معاملات میں نہ پڑیں، اللہ نے جو چیز نازل فرما دی وہ کلیئر ہے، وہ واضح ہے، بس اسی پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا گیا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر ملت و قوم کا ایک قبلہ ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ،
ہر قوم کا ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں، قبلہ ان کا متعین ہے جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم خیر کے کاموں میں سبقت کی فکر کرو، آگے بڑھنے کی فکر کرو، ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی ہونی چاہیے، لیکن یہ مقابلہ دکھاوے کے لیے نہیں ہونے چاہیے کہ فلاں نے یہ کام کیا تو دیکھو میں اس سے دو گنا آگے ہوں، بلکہ انسان کے اپنے اندر یہ تعیہ پیدا ہو، یہ فکر پیدا ہو کہ مجھے نیکی میں آگے بڑھنا چاہیے، مجھے فلاں کام کرنے چاہیے، مجھے بہتری کی طرف جانا چاہیے، مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم کہیں بھی ہو اللہ تم کو لا حاضر کرے گا، اللہ رب العزت تمہیں لے آئے گا، اللہ کی طرف تمہارا رخ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے جو ہے جس بھی طرف تم رخ کرو گے، جہاں بھی تم جاؤ گے، جو بھی کام کرو گے، جدھر بھی عبادت کرو گے، اللہ تم سب کو حاضر کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ نہ کسی کا محتاج ہے بلکہ ہر ایک اس کا محتاج ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، لہذا تم اس پر ایمان رکھو۔ اس کے بعد پھر آگے ارشاد فرمایا گیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، پھر حکم دیا گیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم جس طرف بھی نکلو، جدھر کا بھی رخ کرو، جہاں بھی جاؤ، سفر میں جاؤ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف رکھو، چہرہ مسجد حرام کی طرف رکھو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہ امر حق ہے، یہ حق ہے، سچ ہے، یہ معاملہ جو آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یہ لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں، یہ تم جو اعمال کر رہے ہو، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے، سب کچھ اس کے ریکارڈ میں ہے۔ پھر آگے یہ بات دہرائی گئی ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم جہاں بھی نکلو، جہاں بھی جاؤ، جدھر بھی جانا ہو، سفر ہو، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں جہاں بھی تم ہو، تمہارا رخ مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے، تمہارا چہرہ، تمہارا قبلہ، تمہاری نمازوں میں قبلہ مسجد حرام کی طرف ادھر ہی ہونا چاہیے، یہی تمہارا قبلہ ہے، اسی سمت نماز پڑھو گے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تاکہ لوگ تمہارے خلاف کوئی حجت قائم نہ کر سکیں کہ بھائی فلاں جگہ جاتے ہیں تو ادھر سمت کر لیتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو ادھر سمت کر لیتے ہیں، ان کا کوئی معاملہ متعین نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اسی وجہ سے حجت تمام ہو جائے گی، حجت قائم ہو جائے گی، قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھو، رخ اسی طرف کرو، مسجد حرام کی طرف کرو جس کی طرف اللہ نے حکم دیا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، رہ گئے زیادتی کرنے والے، ظالم ہیں، کچھ ہیں جن کی عادت ہے وہ یہی باتیں کریں گے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وَاخْشَوْنِي، اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنا انعام تم پر مکمل کروں اور تمہیں راہ راست پر لے آؤں، تمہیں صحیح راستہ دکھا دوں، صحیح راستہ مل جائے، راہ راست پر لے آؤں، تم یہ کام کرو گے تو تمہیں ہم یہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت آ رہی ہے اس کے بعد، اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی ان کو بھیجا جانا اور اس کے مقاصد کیا تھے اس کو بیان فرمایا ہے۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اس طرح ہم نے تم میں ایک رسول کو مبعوث کر دیا ہے
کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ایک رسول کو تم میں ہم نے بھیجا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے اخلاق سنوارتا ہے، تمہارے عادتوں کو ٹھیک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب کے مضامین و مطالب بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے، کتاب سکھا رہا ہے، اور اس کے اسرار و رموز بتا رہا ہے، اس کی تمام چیزیں تمہیں سکھا رہا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں کا علم عطا کر رہا ہے جن کا علم تمہیں نہیں تھا، جو تم نہیں جانتے تھے وہ تمہیں بتایا، رسول نے آ کر بتایا، ہر ایک چیز نبی نے آ کر بتائی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ سمندر سے انسان کام لے سکتا ہے، چاند سورج اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، زمین کو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، پیڑ پودوں کو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، اس لیے نہیں بنایا کہ اس کے آگے سر بسجود ہو جائے اور یہ سمجھیں کہ یہ تو بڑا ہے اور یہ تو کوئی ایسا دیو ہیکل ہے لہٰذا ہمیں اس کے آگے سر جھکانا چاہیے، بلکہ رسول نے آ کر یہ بتایا تمام وہ چیزیں جو ہم نہیں جانتے تھے، انسان جس سے واقف نہیں تھا، وہ تمام چیزیں آ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، مجھے یاد رکھو، میرا ذکر کرو، میری بات کرو، میرا شکر ادا کرو، میرا حکم مانو، تو مجھے یاد کرو گے، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ کے بندے اللہ کو یاد کرتے ہوئے زمین پر بیٹھتے ہیں تو اللہ ان بندوں کا تذکرہ ان کے پاس کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہے، یعنی فرشتوں سے اللہ تذکرہ فرماتے ہیں۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرے شکر گزار بنو، ناشکری کی روش اختیار مت کرو، تم یہ کرو گے میں نعمتیں نوازوں گا، نعمتوں سے نوازوں گا، اتنی نعمتیں میں نے عطا فرمائی ہیں، میں مزید سے سرفراز فرماؤں گا، ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی ہے، لیکن بس شرط یہ ہے کہ تم نعمت اللہ کا شکر ادا کرو ان نعمتوں پر جو تمہیں دی ہیں۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ضرور ضرور میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اب اس کے بعد پھر اگلا جو رکوع ہے اس کے اندر پھر صبر و استقامت کی بات آ رہی ہے، اور اس کے بعد پھر چند چیزیں، پھر احکام کی آیت آئیں گی، انشاءاللہ اس کو ہم کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔